بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فیقول المصنف رحمہ اللہ تعالی باب تطفیف الصلاة۔ یہاں تطفیف کا معنی ہوتا ہے نماز کے رکوع سجدے میں ڈنڈی مارنا، ویل للمطففین، اس میں کوتاہی کرنا، کمی کرنا، اس کو تام ادا نہ کرنا، ڈھنگ سے ادا نہ کرنا، بہت جلد بازی میں رکوع سجدے کر لینا، یہ بہت سخت وعید کی بات ہے۔ اس سے نماز میں بہت بڑا نقصان پیدا ہوتا ہے۔ روایت کی سند احمد بن سلیمان سے شروع ہو کر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے کہ انہ رأى رجلا یصلی فطفف، حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں ڈنڈی مار رہا تھا۔ فقال له حذیفہ منذ کم تصلی هذه الصلاة، تم کتنی مدت سے اس طرح کی نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ منذ 40 عاما۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ما صلیت منذ 40 سنتا، حقیقت یہ ہے کہ تیری نماز میں جان ہی نہیں پڑی، تیری نماز میں تمامی نہیں آئی، 40 سال سے بھلے سے تو پڑھ رہا ہو، اور اگر وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی ناقص نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو حضور کی شریعت کے خلاف کرتے ہوئے مرا ہے۔ ثم قال، پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ نے فرمایا ان الرجل لیخفف ویتم ویحسن، تخفیف کرو قرأت کے اندر، لیکن رکوع سجدے میں اتمام ہونا چاہیے، حسن ہونا چاہیے۔ یہ آدمی 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ مبالغہ مراد ہو، اور اس میں اس کو تخفیف کرنے کے لیے کہا گیا۔ تخفیف کا تعلق قراءت سے ہے اور اتمام کا تعلق رکوع اور سجود اور دیگر واجبات سے ہے۔ تخفیف منافی نہیں ہے اتمام اور احسان فی الصلاۃ کو۔ طلباء کو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن روایتوں میں تخفیف صلاۃ کا کہا گیا ہے اس سے مراد رکوع سجدے میں ڈنڈی مارنا نہیں ہے۔ تخفیف مطلقاً مذموم نہیں ہے۔ تخفیف مذموم تب بنتی ہے جب وہ ارکان صلاۃ یا واجبات صلاۃ میں مخل بنتی ہو۔ اگر کوئی آدمی قراءت میں تخفیف کرے لیکن واجبات اور ارکان میں صفت احسان کو پیش نظر رکھتا ہو، بکمالہ و تمامہ ادا کرتا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مزید اس کی صراحت آئی کہ باب اقل ما یجزئ من عمل الصلاۃ، سب سے کم نماز میں کتنی دیر تک رکوع سجود وغیرہ کرنا چاہیے۔ حدیث کی سند قتیبہ سے شروع ہو کر درمیان میں علی آ رہے ہیں، اور وہ آگے روایت کرتے ہیں وہو ابن یحییٰ عن ابیہ، یعنی عن ابی علی، ابو علی سے مراد یحییٰ ابن خلاد ابن رافع ابن مالک، اور ان کے بارے میں وضاحت کی کہ عن ابیہ عن ام لہ بدری، جو یحییٰ ابن خلاد کے عم، ان کے چچا، اس سے مراد ہے رفاعہ ابن رافع ابن مالک ابن عجلان الانصاری البدری، صحابی ابن صحابی، یہ ایک لطیفہ بن گیا۔ وہ نقل کرتے ہیں انہ حدثہ ان رجلا دخل المسجد فصلی، ایک صاحب مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمقہ ونحن لا نشعر، حضور بہت اچھی طرح دھیان سے اس کو دیکھ رہے تھے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اپنے صحابہ کی نماز کی کیفیات کو بھی جانچتے تھے تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے، توجہ دلائی جا سکے۔ مربیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی نمازوں کو بھی غور سے دیکھیں، بوقت ضرورت اس کی طرف توجہ دلائیں۔ فلما فرغ، جب اس کی نماز پوری ہوئی، اقبل، وہ صاحب تشریف لائے، فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا۔ فقال، حضور نے فرمایا ارجع، جاؤ تم واپس، فصلی فإنک لم تصلی،
تم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھی۔ فرجع فصلی، وہ لوٹے پھر پڑھی۔ ثم اقبل الی رسول اللہ فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی مرتین او ثلاثا فقال له الرجل، تو وہ صاحب نے حضور سے دریافت فرمایا والذی اکرمک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو قابل اکرام بنایا، لقد جہدت یا لقد جہدت، میں نے بڑی محنت کر لی، لیکن آپ بار بار مجھے یہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نماز کو دہراؤں، تو اب آپ ہی بتلا دیجئے کہ میری کوتاہی اور کمی کیا ہے۔ فعلمنی، فقال، اب حضور نے تفصیل سے فرمایا اذا قمت ترید الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوں، فاحسن وضوءک، اچھا وضو کرو استیعاب کے ساتھ اور تمام سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ ثم استقبل القبلۃ فکبر ثم اقرأ ثم ارکع فاطمئن راکعا، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، یہ ترجمۃ الباب۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن قاعدا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتی تفرغ من صلاتك، رکوع اطمینان سے، قومہ اطمینان سے، سجدہ اطمینان سے، اور نماز کے تمام ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرتے رہو، تب جا کر تمہاری نماز درست ہوگی۔ اسے فقہ کی اصطلاح میں تعدیل ارکان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصول الشاشی میں آپ حضرات نے اس کو پڑھا ہے۔ حنفیہ کے یہاں اگرچہ تعدیل ارکان واجبات صلاۃ میں سے ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہم اس کو واجبات صلاۃ میں سے اس لیے مانتے ہیں کہ ابھی جو روایت پڑھی گئی اس کے بعد اسکرین پر جو روایت آ رہی ہے اس کے اخیر میں ایک لفظ آیا ہے فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَنْ تَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ، ایک نسخے میں ہے تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ۔ اس سے حنفیہ نے تمامیت اور نقصان کے لفظ سے استدلال کیا کہ تعدیل ارکان از قبیل رکن و فرض نہیں ہیں، لیکن واجبات میں سے ضرور ہے، اس لیے کہ نقصان پیدا ہوتا ہے نماز میں، نہ یہ کہ نماز سرے سے وجود میں ہی نہیں آتی۔ اگر سرے سے وجود میں نہ آتی تو اس کو فرض یا رکن قرار دیا جاتا۔ اور اس کے بعد ایک روایت حضرت سعد ابن ہشام کے حوالے سے ہے، محمد ابن بشار ان کے شیخ کی، قلت یا ام المؤمنین انبئینی عن وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت كنا نعد له سواکه وطهوره فيبعثه الله لما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن الا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسلیما يسمعنا۔ اس کے بعد ایک ترجمۃ الباب آ رہا ہے باب السلام، سلام کی حقیقت کیا ہے، سلام کا حکم کیا ہے، فراغ من الصلاۃ پر جو سلام کیا جاتا ہے، یعنی یہ ترجمۃ الباب ہے اس حدیث کے ذکر کا جس میں مشروعیت سلام وارد ہوئی ہے، شیعوں پر رد ہے جو سلام کو غیر مشروع سمجھتے ہیں اور قاعدے کی حالت میں حرکت یدین، رفع یدین کے کر لینے کو فراغ عن الصلاۃ کے لیے کافی سمجھتے ہیں، ان پر رد کرنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ مقصد انعقاد باب کا سمجھنا یہ بھی دور حدیث شریف میں ضروری ہے۔ یہ حدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم کے حوالے سے آئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں ہے اس سے مراد، بلکہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ دمشق کے جو قاضی تھے، اور وہ اپنی سند آگے بڑھاتے بڑھاتے لے گئے ہیں۔ حضرت عامر ابن سعد اپنے والد سعد سے نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، حضور اپنے دائیں بائیں سلام پھراتے تھے، یعنی عن یمینہ کا مطلب مجاوزا نظرہ عن یمینہ، دائیں طرف سے اپنی نظر کا تجاوز کرتے تھے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی دائیں جانب والے کو سلام کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ سامنے دیکھ کر دائیں جانب والے کو سلام کرتا، باقاعدہ دائیں جانب اپنی نظر اٹھاتے تھے اور بائیں جانب بھی
اس سے پتہ چلا سلام الی جہت واحدہ نہیں ہوتی، بلکہ یمین و یسار دونوں طرف سلام ہوگی۔ ایک روایت میں تو آگے آ رہا ہے کہ حضور سلام پھرانے میں اس طرح منہ کو رخسار کو پھراتے تھے کہ حتیٰ یرا بیاض خدہ، آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی تک نظر آتی تھی۔ مطلب جب حضور پہلا سلام پھراتے تھے تو دائیں جانب والے حضور کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھتے تھے اور بائیں جانب والے دوسری سلام میں دیکھتے تھے۔ اس سے التفات الی جہت الیمین و الی جہت الیسار میں مبالغے کی طرف اشارہ ہے۔ اسٹائلش اور فیشنیبل سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہت یمین دائیں جانب بائیں جانب اچھی طرح منہ پھرانا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جمہور کا مسلک کہ دو سلامیں مسنون ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ مسنون ایک سلام ہے، لیکن ان کا استدلال احادیث ضعیفہ سے ہے، اور اگر انہیں مان بھی لیا جائے تو بیان جواز پر محمول کر لیا جائے گا۔ اور علماء شوافع وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دو سلام ہی کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء بھی اس مسئلے میں دو سلام کی سنیت ہی کے قائل ہیں۔ اب سلام من الصلاۃ، ذرا توجہ سے سنیں گے، نماز میں سلام کا حکم کیا ہے؟ اس میں اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں، سنو دھیان سے، کہ نماز میں سے بغیر سلام کے نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ خروج من الصلاۃ بدون التسلیم نہیں ہوتا۔ وہ استدلال کرتے ہیں اس روایت سے جس میں آیا کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز میں سے حلال ہونے کا طریقہ سلام پھرانا ہے۔ یہ قول امام احمد کا ہے۔ دوسرا قول جو امام صاحب صاحبین وغیرہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز سے نکلنے کے لیے کافی ہے ہر ایسے فعل کا کرنا جو نماز کے منافی ہو، چاہے عقل ہو، شرب ہو، کلام ہو، حدث ہو، کچھ بھی ہو، اور چاہے یہ فعل اختیار مصلی سے ہوا ہو یا بغیر اختیار کے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ کا خود کا قول یہ ہے کہ اگر خروج بصنع المصلی، شرح وقایہ میں پڑھا آپ نے، مصلی کے خود کے اختیار سے کوئی ایسا فعل پایا گیا جو نماز کے منافی ہے تو نماز سے باہر نکلے گا، اور اگر مصلی کے اختیار کے بغیر کوئی فعل منافی صلاۃ پایا گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن صاحبین اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ تیسرا قول بعض سلف کا ہے کہ اگر تشہد کے بعد کسی کو حدث ہو گیا تو اس کی نماز تام ہو جائے گی۔ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں ابن مسعود کی اس روایت سے، شاندار استدلال ہے ان کا بھی، کہ اذا قلت ھذا او قضیت ھذا، اور ھذا کے ذریعے اشارہ تشہد کی طرف ہے، فقد قضیت صلاتک۔ تو دیکھو، قضائے صلاۃ کو معلق کیا گیا قلت ھذا یا قضیت ھذا پر۔ پتہ چلا کہ تشہد کے بقدر بیٹھ لینے کے بعد یا تشہد کہہ لینے کے بعد اگر کسی کو حدث ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ روایت میں آگے یہ بھی آیا کہ فَإِن شِئْتَ أَن تَقُومَ فَقُمْ وَإِن شِئْتَ أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ۔ اب وہ جو پہلی روایت میں نے امام احمد کے مسلک میں پیش کی تھی کہ ان کے یہاں بغیر سلام کے نماز سے نہیں نکالا جا سکتا، اس کا جواب امام صاحب وغیرہ نے دیا ہے کہ تحلیلھا التسلیم والی روایت کو تشہد پر محمول کریں گے، یعنی تشہد کو حدیث میں تسلیم سے تعبیر کر دیا گیا، اور تشہد کو تسلیم اس لیے کہا گیا کہ تشہد میں تسلیم علی النبی پایا جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حنفیہ وغیرہ ایک اور روایت سے استدلال کرتے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترمذی میں آئی کہ اذا احدث وقد جلس فی آخر صلاته قبل ان یسلم جازت صلاته، کہ اگر نماز کے اخیر میں بیٹھ چکا ہے اور پھر اس کو حدث ہو گیا، سلام ابھی پھرانا باقی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بحث تو یہ ہو گئی۔ دوسری بحث یہ یاد رکھیے، سلام یہ ارکان صلاۃ میں سے ایک رکن ہے جمہور علماء کے یہاں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلام کو سنت قرار دیتے ہیں، اس کو رکن نہیں کہتے، اس لیے اس کے بغیر بھی نماز تو ہو جائے گی، اس پر نماز موقوف نہیں رہے گی۔ اس کے بعد کی روایت اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے ہے، جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی یرى بیاض خدہ۔ اب ذرا یہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علت خفیہ کی طرف توجہ دلائی ہے، آپ حضرات دورہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی سمجھیں کہ قال ابو عبد الرحمن عبداللہ بن جعفر هذا ليس به بأس، وعبد الله بن جعفر بن نجیح والد علی بن المدینی متروک الحدیث، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سند پہلے والی سند کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، مصنف نے عبداللہ ابن جعفر تک حدیث کو ملایا ہے دو واسطوں سے، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں تین واسطوں سے ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں، دیکھو، عبداللہ ابن جعفر ابن نجیح السعدی مولاہم، ان کا حافظہ ان کی آخری عمر میں متغیر ہو گیا تھا، وہ ثقات سے روایت کرتے تھے لیکن منکر روایت لاتے تھے۔ ابن معین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لیس بشیء، عبداللہ ابن جعفر ابن نجیح کے بارے میں، اور ابو حاتم نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے کہ یکتب حدیثہ لیکن لا یحتج بہ۔ تو اب ہمارے مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ اس سند میں جو عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں وہ تو معتمد راوی ہیں، لیکن وہ عبداللہ ابن جعفر ابن نجیح جو علی ابن مدینی کے والد ہیں وہ متروک الحدیث ہے، تو تشابہ نہیں ہونا چاہیے دو ناموں میں۔ امام نسائی کا صنیع ہے یہ اپنی کتاب میں کہ اگر دو روات ناموں میں متشابہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے درجہ صحت و سقم کو بتلا کر اپنی کتاب کی روایت پر وارد ہونے والے اعتراض کو بھی دفع کرتے ہیں۔ تو یہاں جو عبداللہ ابن جعفر آئے، کسی کو اشتباہ نہ ہو کہ یہ وہ عبداللہ ابن جعفر ہیں جو متروک الحدیث نہیں، وہ عبداللہ ابن جعفر ہیں جو ابن نجیح علی ابن مدینی کے والد ہیں، اور یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ ورنہ عبداللہ ابن جعفر ابن نجیح کے بارے میں تو میں نے بتلا دیا کہ وہ ثقات سے مناکیر کو روایت کرتے ہیں، لیکن یہاں سرے سے وہ مراد ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے موضع الیدین عند السلام، یعنی سلام پھراتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھے، حالت سلام میں اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا مشروع اور سنت ہے، نہ یہ کہ ہاتھوں کے ذریعے یمیناً یا شمالاً اشارہ کیا جائے۔ یہ بھی روافظ پر تردید ہے۔ اس میں عمرو ابن منصور کی روایت ہے جابر ابن سمورہ سے کہ کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم السلام علیکم، قلنا ہے، اشار مسعر بیدہ عن یمینہ وعن شمالہ فقال ما بال ہؤلاء الذین یرمون بایدیہم، دیکھو نکیر کی کہ یہ لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، کأنہا اذناب الخیل الشمس، اما یکفی ان یضع، اب ترجمۃ الباب اب آیا، اما یکفی ان یضع یدہ علی فخذہ، ہاتھ رہنے دو ران پر، ثم یسلم علی اخیہ عن یمینہ وعن شمالہ، تو سلام کس طرح کرنا چاہیے وہ بھی اس روایت سے ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اور کیف السلام علی الیمین والشمال آتا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد کی نشست میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔